السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہارر سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پراسرار اور ناقابل یقین کہانی۔ مشرق میں کسی بھی تہوار کا تصور مٹھائی کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ عید ہو یا دیوالی، مٹھائی کا ہونا لازمی قرار پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مٹھائی دیکھتے ہی تقریباً اکثریت کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مٹھائی جنات کا بھی پسندیدہ کھانا ہے؟ حیدرآباد میں ہوں تو کئی چیزیں بہت مشہور ہیں، لیکن وہاں کی مٹھائیوں کی بات تو سب سے ہی الگ ہے۔ کئی سالوں پہلے میرا ایک بار ہی حیدرآباد جانا ہوا تھا، تو وہاں مٹھائی کی ایک دکان سے ہم نے کافی ساری مٹھائی خریدی۔ اب جب میں حیدرآباد پر لکھنا شروع ہوئی تو مجھے اس دکان کی مالک کی کہی ایک بات یاد آئی۔ وہ اپنے سیلز مین سے کہہ رہے تھے کہ آج جمعرات ہے، وضو کر کے 15 کلو کا تھال الگ کر دینا۔ مجھے تب بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اتنی برفی کون کھاتا ہے اور وضو کر کے کیوں نکالی جائے، کیونکہ مجھے بذات خود برفی بالکل پسند نہیں۔ اس بات کو یاد کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کو اس مٹھائی کی دکان پر بھیجا جائے اور ان سے اس ماجرے کا پتہ کیا جائے۔ بات ایسی تھی کہ وہ اگر بتاتے تو ان کی دکانداری خطرے میں پڑنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ان کی دکان کا نام شائع نہ کیا جائے۔ اس لیے میں یہاں ان کی دکان کا نام نہیں بتا رہی، صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی دکان کا شمار حیدرآباد کی چند بڑی مٹھائیوں کی دکانوں میں ہوتا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ان سے ہی سنیے۔ مٹھائی کی یہ دکان ہماری پشتینی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے دادا نے میرے والد کو سنایا تھا اور ساتھ ہی ایک تاکید بھی کی تھی۔ وہ تاکید میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ واقعہ سن لیں۔ میرے دادا ایک نہایت پرہیزگار انسان تھے۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ مختلف وظائف بھی کرتے تھے۔ صبح جیسے ہی ہماری مٹھائی کی دکان کھلتی، دادا پہلے دکان میں اگربتی جلاتے اور گلے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ وظائف پڑھ کر کام کا آغاز کرتے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ہماری روزی کی جگہ ہے، اس کی عزت کرنا ہماری کامیابی کا باعث بنے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری دکان کی مٹھائیوں کی بڑی دھوم تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں مٹھائی خریدنے آتے تھے۔ وہ جمعرات کی ایک شام تھی، دادا دکان پر بیٹھے تھے۔ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا اور دادا بھی نماز پڑھنے کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے کہ سفید برق شلوار قمیض میں ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی پوری دکان عطر کی طرح خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس مہک سے چونک کر میرے دادا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ صاحب مطابت سے چلتے ہوئے میرے دادا کے پاس آئے اور ادب سے بولے، بڑے صاحب، آپ کا کافی نام سنا ہے۔ ہمارے یہاں کل نیاز ہے، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ 20 تھال برفی کے درکار ہیں۔ کل میں عصر میں آ کر لے جاؤں گا۔ میرے دادا جو کافی غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کی بات سن بھی رہے تھے، ان کو چپ ہونے پر فوراً ہی بولے، فکر ہی نہ کریں جناب، میں ذات خود باوضو ہو کر آپ کے لیے مٹھائی بناؤں گا اور خود ہی تھال بھی سیٹ کر دوں گا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آپ کا ذکر بالکل صحیح سنا ہے، آپ واقعہ با علم ہیں۔ یہ سن کر میرے دادا ادب سے بولے، بس جی، اللہ کی عنایت ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ کے ہاں بھی نیاز ہوتی ہے۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا، اللہ تو ہمارا بھی ہے نا شیخ صاحب۔ یہ سن کر میرے دادا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ کل عصر کے بعد تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر پھر کچھ نہیں بولا، چپ چاپ اس وقت مٹھائی کا سارا ہدیہ دیا اور چلا گیا۔ میرے والد بھی اس وقت دکان پر ہی موجود تھے اور دادا کے برابر ہی بیٹھے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد انہوں نے دادا سے پوچھا، کیا وہ شخص انہیں یا وہ اس شخص ان کو جانتا ہے؟ جس پر میرے دادا نے ان سے کہا، وہ گھر جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد دادا نے میرے والد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، اسے غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔
اس دنیا میں جس طرح انسان آباد ہیں، وہیں ہی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، وہ جنات ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ آج شام کو جو شخص ہماری دکان پر آئے تھے، ان کا تعلق بھی انسانوں میں سے نہ تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس بھیس بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان کے روپ میں ہماری دکان پر آئے تھے۔ لیکن ابا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ جن ہیں؟ یہ سن کر میرے والد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس پر میرے دادا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا جی، یہ جو میں تھوڑے بہت وظائف پڑھتا رہتا ہوں، یہ اس کی ہی برکت ہے۔ اوپر والے نے تھوڑا کرم بنا دیا ہے۔ یاد کرو، جب وہ دکان میں داخل ہوئے تو عطر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دکان میں لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں ان کا عکس ہی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہیں، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے والد، جو اس وقت بالکل جوان تھے، ڈر گئے اور انہوں نے دکان جانے سے ہی صاف منع کر دیا۔ ان کی بات سن کر دادا مسکرانے لگے اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن چونکہ میرے بعد یہ دکان تم نہیں سنبھالنی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں یا کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا ہی کوئی گاہک آئے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو۔ وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی کی برکت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے والد اس دن دکان نہیں گئے تھے، لیکن میرے دادا نے وعدے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا اور نہایت عزت اور احترام سے انہیں پیش کیا۔ وہ صاحب ہمارے یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری مٹھائی کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے دادا کی حیات میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ایسا کوئی آرڈر آتا ہے تو میرے والد باوضو ہو کر ہی ہر چیز تیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، مٹھائی کی دکان پر آپ کو چاروں طرف شیشے لگے نظر آئیں گے۔ ان شیشوں کا ہونا ہر دکان کے لیے لازمی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کو بھی بخوبی اس حقیقت کا علم ہوتا ہے، اسی لیے اپنے ان خاص گاہکوں کو پہچاننے کے لیے ہی وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوٹ ضرور کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے برابر میں کوئی ایسا انسان کھڑا ہو